جبکہ اہل سنت کے مقابلے میں جو نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے حوالے سے دو جو طبقات ہیں، ایک ناسبی طبقہ اور ایک رافضی طبقہ۔ ناسبی طبقہ حضور کی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی دشمنی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اور رافضی طبقہ حضور کے صحابہ کرام علیہ مردوان کی دشمنی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اب ان کے عقائد و نظریات میں سے ایک اس کی میں مثال پیش کروں گا کہ نواسب کی گمراہیوں میں سے اور نواسب کی جو بے اعتدالیاں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نواسب اہل بیت طہار کی دشمنی میں اس قدر بڑے ہوئے ہیں کہ وہ اہل بیت پر کوئی جو نا وہ موقع نہیں جانے دیتے کہ جس میں ان پر اعتراض وہ کوئی چھوڑتے ہوں۔ ان میں سے ایک یہ کہ حضرت علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر بڑے اعتراض کیے، ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض وہ یہ کرتے ہیں، اور زمانہ حال کے اور زمانہ ماضی کے نواسب بھی اپنی کتابوں میں اپنی تحریروں میں یہ ثابت کرتے رہے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت عثمان غنی کو شہید کروایا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت میں مولا علی کا ہاتھ ہے، اور جن لوگوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے وہ حضرت مولا علی کے ہی نعوذ باللہ تیار کردہ لوگ تھے، اور مولا علی نے ان کو تیار کیا تھا الیاذ باللہ تعالی۔ اب وہ اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا کتابوں کی صورت میں زور لگاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسری رائے اور دوسرا طبقہ جو صحابہ پر اعتراض کرنے سے نہیں کتراتا وہ روافض کا ہے۔ روافض تو آئیں، اور بعض وہ جو سنی نما شیعہ ہیں اپنے آپ کو سنی ثابت کرتے ہیں، لیکن سنی نما رافضی بھی وہ بھی اس میں دلچسپی لیتے ہیں، اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ نے زہر دلوا کے شہید کروایا۔ اور خصوصاً سوشل میڈیا پہ اس طرح کے کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ جن کے کلپس اور جن کے بیانات آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگانے کی کوشش میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امام حسن مجتبی کے نعوذ باللہ قاتل ہیں۔ تو یہ دونوں راہ اعتدال سے ہٹی ہوئی ہیں۔ بحمد تعالیٰ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بحمد تعالیٰ پاکیزہ ہے کہ اہل بیت اور نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب یہ آپس میں محبت اور مودت رکھتے تھے، ان کی ذاتی کسی قسم کی آپس میں دل میں کوئی نفرت یا دشمنی نہیں تھی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر جو روافض کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت امام حسن مجتبی کو زہر دلوایا، ان میں سے تو بعض ایسی جعلی قسم کی اور من گھڑت قسم کی روایات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھیں کہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، ہمارے فقہاء نے علماء نے لکھا ہے بحمد کتابوں میں، ان میں سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، صحیح مسلم کی شرح میں ایک روایت کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ایسی روایت جو عقیدہ کے خلاف آتی ہے ہم اس میں تعویل کریں گے، کیا کریں گے؟ تعویل کریں گے، حتی الوسط تعویل کرنے کی کوشش کریں گے، اذن سدت طرق تعویلھا، جب تعویل کے سارے دروازے بند ہو جائیں، کسی صورت میں تعویل صحیح نہ ہو پاتی ہو، نسبنا الکذب الی رواتھا، تو ہم کذب کو، جھوٹ کو راوی کی طرف منسوب کر دیں گے، اس محض روایت کی وجہ سے اور اس راوی کے بیان کی وجہ سے عقیدے کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اور اس روایت کو عقیدے کے خلاف قبول نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ راوی انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سچے بندے سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور القذوب قد یصدق، کبھی کبھی جھوٹا بندہ بھی سچی بات کر دیتا ہے۔ تو جب خطا کا احتمال اور غلطی کا احتمال موجود ہے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ کسی صحابی پر اتنے بڑے جرم کا اثبات کیا جائے اور بہتان نعوذ باللہ ثابت کیا جائے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ اس راوی کو کہہ دیا جائے کہ راوی سے کیا ہو گئی ہے؟ غلطی اور مسٹیک ہو گئی ہے، راوی سے خطا ہو گئی ہے۔ تو یہ آسان ہے، نسبنا الکذب الی رواتھا، ہم اس کے راویوں کی طرف کذب کو جو نا وہ نسبت کر دیں گے، ہم عقیدے پر اس راوی کے بیان کو قبول نہیں کریں گے۔ اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ کے خلاف جو روایات تاریخ سے پیش کی جاتی ہیں، تو ان میں تاریخی روایات میں سب سے مین جو مرکزی بندہ ہے ان روایتوں کا راوی وہ ہے حیثم بن عدی۔ حیثم بن عدی کے بارے میں امام دارقطنی نے الضعفاء للدارقطنی صفحہ نمبر 342 پر لکھا ہے، کانا یکذب متروک الحدیث لہو مناکیر،
جھوٹ بولتا تھا، متروک الحدیث ہے، اس کی روایتیں منکر روایتیں ہیں، اس کی روایتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ تو جب اس طرح کے بندوں کی روایتیں آئیں گی تو اس کو ہم صحابی کی مخالفت میں قطعاً قبول نہیں کریں گے۔ اس طرح ایک روایت مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 476، حدیث کا نمبر ہے 37359۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ مجھے کئی مرتبہ جو نا وہ زہر دیا گیا، تو امام حسین نے امام حسن مجتبی سے پوچھا یا اخی من صاحبوں کا، مجھے بتائیں کہ وہ کون ہے جس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ترید قتلہ، آپ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ تو قال نعم، کہا ہاں میں اس کو قتل کروں گا اگر مجھے پتہ چل جائے۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لئن کان الذی اظن، فرماتے ہیں کہ اگر وہ بندہ وہ ہے جو میں گمان کرتا ہوں، جس پر مجھے شک ہے، تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ وَإِن كَانَ بَرِيًّا فَمَا أَحَبُّ أَن يَقْتُلَ بَرِيٍّ، فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ ایک بری ذمہ شخص اور ایک ایسا شخص جو میرے قتل میں ملوث نہیں ہے میں اس کو سزا دلواؤں، اس کو قتل کرواؤں، میں یہ پسند نہیں کرتا۔ یہ روایت بھی پیش کی جاتی ہے۔ اس روایت میں ایک راوی ہے ابن عون راوی، یہ اصول حدیث کی روشنی میں یہ مجہول راوی ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی توثیق کہیں سے نہیں ملتی۔ ابن عون راوی چونکہ مجہول راوی ہے لہذا اس کی وجہ سے یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس روایت سے اگر کوئی بندہ مانتا بھی ہے تو یہ ثابت ہوتا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا وہ خود کہتے ہیں کہ میں ظن سے یا گمان سے بات کر سکتا ہوں، مجھے کسی پر ایگزیکٹ اور کسی پر یقین کامل نہیں ہے کہ کس بندے نے یہ کام کیا ہے۔ تو جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کو گمان ہے اور اس کا جو ہے نا وہ یقین نہیں ہے، تو بعد میں 200-300 سال بعد کوئی بندہ راوی روایت بیان کرے تو اس کو یقین کامل کہاں سے آ جائے گا؟ تو ثابت ہوا کہ وہ اٹکل پچو یا اس طرح کی جو باتیں ہیں انہی سے کوئی ثابت کرے گا، یقینی اور حتمی طور پر یہ بات جو نا وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے قاتل کے حوالے سے کوئی بات ثابت نہیں۔ اور پھر اصول ہے یہ دین کا ہمارے کہ دعوے کے بغیر، دلیل کے بغیر دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ اگر نعوذ باللہ دعویٰ کرتا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کو امیر معاویہ نے نعوذ باللہ زید دلوایا تو اس پر دلیل کی ضرورت ہے، جب دلیل نہیں ہوگی تو کسی پر بہتان لگانا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور پھر درایت میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر جب امام حسن مجتبی نے بیعت کر لی، ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا، تو اب حضرت امیر معاویہ کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ جب ان کے لیے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں تو اب انہیں نعوذ باللہ امام حسن مجتبی کو زہر دلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی ضرورت متحقق نہیں تھی۔ لہذا یہ دشمنوں کا اور امیر معاویہ کے مخالفین کا پروپیگنڈا اور گڑی ہوئی باتیں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت الاستیاب ابن عبد البر میں امام ابن عبد البر اندلسی المالکی نے الاستیاب کی جلد 1 صفحہ 391 پر ذکر کی ہے، امام حسن مجتبی نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا انی واللہ ما ارا ان یجمع اللہ فینا النبوۃ والخلافہ، میرے بھائی میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں نبوت اور خلافت کو جمع نہیں کرے گا۔ فلا عارفن مستخفق صفحاء الکوفہ، اور میں نہیں دیکھتا کہ مستخفق صفحاء الکوفہ، تجھے اہل کوفہ کے بیوقوف جو لوگ ہیں وہ تجھے ہلکا جانیں گے اور تیرے ساتھ وہ زیادتی کریں گے۔ استخفہ کا یعنی تیرے حق کو وہ ہلکا جانیں گے، یعنی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کوفہ سے خدشہ ظاہر کیا کہ ان لوگوں سے مجھے خدشہ ہے، یہ حسن پاک کے حق کو نہیں جانیں گے، اور ان کا خدشہ بالکل سچا ثابت ہوا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے خدشے کے مطابق اہل کوفہ نہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اہل کوفہ نے امام حسین کو شہید کیا، اہل کوفہ نے ہی امام مولا کائنات علی مرزا شیر خدا رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور یہ کام امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی اہل کوفہ ہی کی شرارت لگتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے امام حسن مجتبی کو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بیعت کرنے پر یا مذل المومنین یا مسود المومنین کہا،
وہ بنتے محب تھے حضرت امام حسن کے، حضرت علی کے، لیکن حضرت علی کو شہید کرنے سے بھی انہوں نے دریغ نہیں کیا، اور امام حسن مجتبی کو بھی انہوں نے ان کی مخالفت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں چھوڑی۔ اس کا ایک حوالہ میں مصنف ابن ابی شیبہ جلد 7 صفحہ 476 سے اور مستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحہ 192 سے پیش کروں گا۔ ابو الغریب کہتے ہیں لما قدم الحسن بن علی الکوفہ تھا، جب امام حسن مجتبی کوفہ میں آئے، قام الیہ الرجل منا، تو ہم اہل کوفہ میں سے ایک شخص حضرت امام حسن مجتبی کے سامنے کھڑا ہو گیا، یقنا ابا عامر سفیان بن اللیل، اس کا نام تھا ابو عامر سفیان بن لیل، ابو عامر سفیان ابن اللیل اس کا نام تھا۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا السلام علیکہ یا مذل المؤمنین، استغفر اللہ، اے مسلمانوں کو رسوا کرنے والے آپ کو سلام ہو۔ یہ کس نے کہا؟ اہل کوفہ میں سے ایک شخص تھا ابو عامر سفیان بن لیل۔ تو امام حسن مجتبی نے فرمایا لا تقل ذاکا یا ابا عامر، اے ابا عامر ایسی بات نہ کہہ، میں نے اگر معاویہ کے ہاتھ پر اگر بیعت کر کے صلح کی ہے، لم ازل المؤمنین ولکنی کرہت ان اقتلہم فی طلب الملک، میں نے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، بلکہ میں نے بیعت معاویہ کے ہاتھ پر اس لیے کیا ہے تاکہ ملک حاصل کرنے کی خاطر میں مسلمانوں کو قتل نہ کروں۔ تو حضرت امام حسن مجتبی کو یا مذل المومنین کہنے والے، یا مصفد المسلمین کہنے والے، یہی دشمن تھے اصل میں امام حسن مجتبی کے، اہل کوفہ، اور انہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا، اور انہوں نے ہی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو شہید کیا ہے۔ لہذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا اس سلسلے میں کوئی کسی قسم کا جو ہے نا وہ کردار نہیں ہے، اور جو الزام اور بہتان ان پر لگایا جاتا ہے وہ بالکل جھوٹا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تائیداً اس حوالے سے میں چند چیزیں پیش کروں گا کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بھیجا تعزیت کرنے کے لیے، جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس اس وقت دمشق میں رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس دمشق میں تھے، تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ کب بھیجا؟ جب حضرت امام حسن مجتبی کی شہادت ہوئی، اور بیٹے کو کہا کہ امر ابنہ ان یذهب فیعزیہ بہ، بیٹے کو کہا کہ جاؤ اور جا کے حضرت عبداللہ ابن عباس سے امام حسن مجتبی کی شہادت پر تعزیت کر کے آؤ۔ فذهب وجلس بین یدیہ، حضرت امیر معاویہ کا بیٹا گیا، جا کے حضرت عبداللہ بن عباس کی مجلس میں پہنچا، جا کے بیٹھا۔ واراد ابن عباس ان یرفع مجلسہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے چاہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ کے بیٹے کو اٹھا کر ان کو اس مجلس سے اٹھائیں اور اچھی جگہ پہ یعنی اوپر بٹھائیں۔ فابا، تو حضرت امیر معاویہ کے بیٹے نے انکار کر دیا اور کہا کہ انما اجلس مجلس المعز، میں تعزیت کرنے والوں کے ساتھ ہی ان میں بیٹھوں گا جہاں وہ تعزیت کرنے والے بیٹھے ہیں، میں الگ کسی جگہ پہ جو نا وہ امیر کا بیٹا بن کے نہیں بیٹھوں گا، میں تعزیت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھوں گا۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ کے بیٹے نے حضرت امیر معاویہ کے کہنے پر تعزیت کی، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا رحم اللہ ابا محمد اوسع الرحمہ، اللہ ابو محمد یعنی حضرت امام حسن مجتبی پر رحمت کرے، اعظم اللہ اجرہ کا و احسن عزا کا، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر اجر بڑا اجر عطا کرے، اور اللہ رب العزت جل شانہ ان کے مصائب کے عوض ان کو نیکیاں اور اجر و ثواب عطا کرے۔ یہ تاریخ دمشق جلد 65 صفحہ نمبر 404 پہ روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے خود اپنے بیٹے کو امام حسن مجتبی کی شہادت کے بعد تعزیت کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بھیجا۔ تو جو دشمنی رکھتے ہوں یا نعوذ باللہ جنہوں نے خود شہید اور قتل کروایا ہو وہ ایسا نہیں کرتے، وہ تو کیا کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، جبکہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی امام حسن مجتبی کی شہادت پر غم مناتے ہیں اور تعزیت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ اور اس بہتان کا بطلان اس سے بھی ظاہر اور واضح ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہار میں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کسی ایک فرد نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ حضرت امام حسن کو نعوذ باللہ امیر معاویہ نے زہر دلوایا۔ کسی ایک کا بھی دعویٰ
حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ایک بات بھی ایسی ثابت نہیں ہے. یہ بعد میں گڑی ہوئی راویوں کی روایتیں اور اس طرح کی باتیں ہیں. اہل بیت اطہار میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. اور اس حوالے سے ایک اور بات بھی تائیداً اس موقف کی تائید کرتی ہے کہ امام حسن کی شہادت کے بعد آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے مدینہ کے جو حاکم تھے سعید ابن عاص، سعید ابن عاص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاکم ہونے کی حیثیت سے، مدینہ کا والی ہونے کی حیثیت سے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ پڑھایا. اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر اہل بیت کو کوئی کسی قسم کا بھی شک و شبہ ہوتا تو وہ سعید ابن عاص سے کبھی بھی جنازہ نہ پڑھواتے. ان کا خوشی سے جنازہ پڑھانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت اطہار میں سے کوئی فرد بھی سیدنا امیر معاویہ پر شک و شبہ کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا. تو بحمد تعالی یہ موقف جو بالکل واضح ہو جاتا ہے. اور پھر اس سلسلے میں ایک صحیح مسلم شریف سے حدیث بھی بحمد تعالی اس مسئلے کو بالکل واضح کرتی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی قدر کے دل میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی محبت تھی اور ان کی شان و عظمت سے وہ بخوبی آگاہ تھے. مسند امام احمد بن حنبل کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر پر 57 ہے. حدیث کا نمبر ہے 16406. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمس لسانہ او قال شفتہ. امیر معاویہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام امام حسن کی زبان یا فرمایا کہ امام حسن کے ہونٹوں کو چوسا کرتے تھے. یعنی الحسن ابن علی صلوات اللہ علیہ، اللہ کی ان پر درودیں ہوں. وَإِنَّهُ لَن يُعَذَّبَ لِسَانٌ أَوْ شَفَتَانِ مَسَّهُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور امیر معاویہ فرمایا کرتے تھے ہرگز اس زمان کو اور ان ہونٹوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جن ہونٹوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہو اور ان کو چوسا ہو. تو جو حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شان اور عظمت کو بیان کریں وہ نعوذ باللہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتے اور خیال بھی نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں ایک جو مارکۃ الآراء حال ہی کے دور میں جو مبغضین اور معاندین معاویہ نے ایک دلیل کے طور پر دلیل پیش کی ہے سنن ابی داؤد اور مسند احمد ابن حنبل اور طبرانی سے کہ سیدنا حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کے پاس گئے. وہ سنن ابی داؤد میں اور مسند احمد میں مختلف کلمات اور مختلف متن کے ساتھ ہے. مسند احمد میں اس کا متن مختصر ہے اور سنن ابی داؤد میں اس کا متن ذرا تفصیل کے ساتھ ہے اور اس میں الفاظ مسند احمد میں اور ہیں اور سنن ابی داؤد میں الفاظ اس کے کلمات کے ہیں اور ہیں. اس میں یہ ہے کہ اس کا مضمون اور خلاصہ یہ ہے کہ مقدام بن مادی کرب حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے تو ایک استی شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے اور مقدام بن مادی کرب کے سامنے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ وہ حسن آگ کا انگارہ تھا، اللہ نے اس کو بجھا دیا. اور پھر اس جب اس استی شخص نے یہ کلمات کہے تو حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاویہ تیرے سامنے یہ بات ہوئی ہے تو میں آج تیرے سامنے ایسی باتیں کروں گا جس سے میں تجھے غصہ دلاؤں گا. اور پھر حضرت معاویہ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ اے معاویہ مجھے بتا، تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ تو نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے نہیں سنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ چیزیں جو نا وہ امت پر حرام کی ہیں. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ ہاں یہ چیزیں حرام کی ہیں. تو حضرت مقدام بن مادی کرب نے کہا کہ معاویہ یہ سارا کچھ تیرے گھر میں ہوتا ہے. یہ روایت پیش کی اور اس روایت کو پیش کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت پر امیر معاویہ خوش ہوئے تھے اور ان کے گھر میں نعوذ باللہ شراب پی جاتی تھی، ان کے گھر میں جو ہے نا وہ خلاف شرع کام کیے جاتے تھے اور ان کے گھر میں نعوذ باللہ جو ہے نا وہ ریشم وغیرہ بھی مرد استعمال کرتے تھے. لہذا اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ امیر معاویہ جو ہے نا وہ امام حسن کی شہادت پر خوش ہوئے. تو اس روایت کا میں بحمد تعالیٰ دو طریقے سے جواب عرض کروں گا. ایک تو جواب اس کا یہ کہ جو الزامات اس روایت کے متن میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی پر قدر پر لگائے گئے ہیں
وہ الزامات سرے سے باطل اور بالکل بے بنیاد ہیں۔ جن چیزوں کا الزام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا گیا ہے صحیح سند کے ساتھ یا کم از کم سند حسن کے ساتھ، وہ باتیں ان چیزوں کا حرام ہونا خود سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کے بیان سے ثابت ہے۔ سیدنا امیر معاویہ سے جو روایت کتب احادیث پہ موجود ہے، مسند احمد ابن حنبل میں، مسند احمد ابن حنبل کی حدیث نمبر 16391 ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ابو شیخ الحنائی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ صحابہ کرام کی ایک جماعت میں تشریف فرماتے اور جماعت صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ، میں تمہیں اللہ کی قسم لے کے کہتا ہوں، اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس الحریر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ریشم پہننے سے منع فرمایا۔ تو ریشم پہننے کی حرمت کا بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ خود اپنی زبان سے کی، بڑی تفصیلی لمبی حدیث ہے، تو اس میں چیزوں کو گنوایا اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں اللہ کی قسم لے کے کہتا ہوں، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن رکوب النمور، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے درندوں پر سواری کرنے سے منع کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے درندوں پر سواری کرنے سے منع کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حضرت امیر معاویہ خود بیان کرتے ہیں، جو خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ریشم پہننا مرد پر کیا ہے؟ حرام ہے، اور درندوں پر مرد کو سواری کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ خود یہ عمل کر نہیں سکتے۔ اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سند صحیح کے ساتھ کتب حدیث میں جامع ترمذی حدیث نمبر 1444 اور ابو داؤد میں 4482 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من شرب الخمر فجلدوہ، جو بندہ شراب پیے اس کو کوڑے مارو، فإن عاد فجلدوہ، پس اگر پھر وہ شراب پیے تو اس کو کوڑے مارو، فإن عاد فجلدوہ، فرمایا کہ اگر پھر وہ شراب پیے تو اس کو کوڑے مارو، فإن عاد الرابعۃ فاقتلوہ، اور اگر وہ پھر شراب پیتا تو اس کو قتل کر دو۔ تو جو صحابی، جو نبی کریم علیہ السلام کے صحابی شدید وعید کی احادیث شراب کی حرمت پر، ان چیزوں کی حرمت پر بیان کر رہے ہیں، وہ عمل خود نہیں کر سکتے، اور خود نبی کریم علیہ السلام سے بیان بھی کرتے ہیں۔ خود امیر معاویہ کا اپنا عمل بھی یہ ہے کہ وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیروکار اور اتنے پابند ہیں کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے، عمرہ اب کر چکے، اب بیت اللہ شریف میں اندر داخل ہوئے۔ اب سنت کی پابندی کا آپ اندازہ کریں، حضرت امیر معاویہ جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے، راوی سعید بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے امیر معاویہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر کو بلا کے لاؤ، کیونکہ عبداللہ بن عمر کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن بیت اللہ شریف کے کس حصے میں نماز ادا کی تھی۔ عبداللہ بن عمر آئے، آپ انتظار کرتے، جب آئے تو ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر کس جگہ پر نماز ادا کی تھی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں تو اس وقت نہیں تھا اور مجھے نہیں پتا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کہاں نماز ادا کی ہے، لیکن یہ کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے۔ اچھا، فلقیت بلالا، اچھا وہ راوی کہتے ہیں میں حضرت بلال حبشی کے پاس کیا، فسألت این صلی، میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن کس جگہ پہ بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھی ہے؟ تو حضرت بلال حبشی نے بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صلی بین الاسطوانتین، حضور نے ان دو جو استوانہ دو ستون ان کے درمیان نماز پڑھی، فقام معاویہ تو فصلی بینہما، نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے ساتھ اس قدر محبت تھی، کہتے ہیں میرے معاویہ اس خاص مقام پر کھڑے ہوئے جس مقام پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے نماز ادا کی۔ تو جو شخص سنت کے ساتھ اس قدر محبت کرنے والا اور اس قدر نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو تلاش کر کے عمل کرنے والا صحابی ہو،
وہ اس طرح کے کام ہرگز نہیں کر سکتے، لہذا یہ ان پر بہتان اور اس طرح کی کسی راوی نے یہ بات ملائی ہوئی ہے اور یہ بات جو مستند طریقے سے پایت ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ اور اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث بھی موجود ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو سنت کے ساتھ محبت اور جو ممنوع چیزیں ان سے بچنے کا جذبہ ہے، اس حوالے سے ایک حدیث اور سن لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3766 ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، حمران ابن ابان سیدنا معاویہ سے روایت کرتے ہیں، انکم لتصلون صلاۃ لقد صحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو دیکھا اپنے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ عصر کی نماز کے بعد وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو سیدنا معاویہ نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، فما رأیناہ یصلیھا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز ادا کی ہو، وَلَقَدْ نَهَا عَنْهَا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا، یعنی رکعتین بعد العصر، یعنی حضور نے عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت کی نفل پڑھنے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ بیان کرنا بھی اس بات کی کا بین ثبوت اور دلیل ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کو پسند کرتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، اور جو ممنوع طریقہ تھا اس سے لوگوں خود بچتے بھی تھے، لوگوں کو بچنے کا حکم بھی دیتے تھے۔ یہ تھا درایت کے اعتبار سے اس روایت کا جواب، اور پھر اس کی سند اور متن دونوں اعتبار سے اس میں خرابیاں موجود ہیں کہ مسند احمد میں متن اور ہے اور سنن ابی داؤد میں متن اور ہے، اور اس روایت میں ایک راوی ہے بقیہ بن ولید، یہ جو اصول حدیث کے حوالے سے جواب ہے، روایت میں کون راوی ہے؟ بقیہ بن ولید، اور بقیہ بن ولید تدلیس و تسویہ کے مرتکب ہیں اور کثیر التدلیس ہیں، کثرت کے ساتھ تدلیس کرتے ہیں، ان کی روایات مدلس ہوتی ہیں جب وہ ان کے ساتھ روایت کرتے ہیں، اور محدثین کا یہ اصول متفقہ اصول ہے کہ طبقہ ثالثہ رابعہ اور اس طرح دیگر طبقات کے جتنے مدلسین ہیں ان کی ان والی روایت اگر اس میں سما کی تصریح نہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ ضعیف ہوتی ہے۔ اور اس میں بقیہ بن ولید نے ان کے ساتھ بحیر بن سعد سے روایت کی ہے اور سما کی تصریح موجود نہیں ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں سما کی تصریح ہے لیکن وہاں متن یہ نہیں ہے جو ابو داؤد میں ہے، اور ابو داؤد میں جو متن ہے وہاں سما کی تصریح موجود نہیں ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا اس روایت میں راوی خالد بن معدان، خالد بن معدان راوی وہ کثیر الارسال ہیں، کثرت کے ساتھ اپنے استادوں سے ارسال کرتے ہیں، اور کثیر الارسال راوی ہیں، ان کی یہ روایت جس میں ان کا ارسال موجود ہے وہاں بھی ان کا جو نا وہ سما کی اور تحدیث کی صراحت کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ خالد بن معدان وہ مقدام بن مادی کرب سے روایت کرتے ہیں، اور امام اسماعیلی کہتے ہیں کہ جب خالد بن معدان مقدام بن مادی کرب سے روایت کریں تو اس میں جبیر بن نفیر راوی جو ہے نا وہ ہوتے ہیں جن کو چھوڑ کے وہ مقدام بن مادی کرب سے روایت کرتے ہیں۔ تو سند کے اعتبار سے بھی اس روایت میں یہ خرابیاں موجود ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ جو بقیہ بن ولید والی جرح ہے یہ اس لیے درست نہیں کہ بقیہ بن ولید جب بحیر بن سعد سے روایت کرتے ہیں تو ان کی ان والی روایت بھی سما پر معمول ہوتی ہے، اس لیے کہ بقیہ بن ولید کے پاس بحیر بن سعد کی کتاب موجود تھی جس سے وہ نقل کرتے تھے، اور اس بات کو امام ابن عدی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ بقیہ بن ولید کے پاس بحیر بن سعد کی کتاب موجود تھی، اور جب کوئی راوی اپنے سے اوپر والے راوی یا استاد سے حدیث بیان کرے اور اس کی کتاب سے روایت کو بیان کرے تو اس میں اگر وہ ان کے ساتھ بھی روایت کرے تو اس کو سما پر معمول کیا جاتا ہے۔ یہ اس روایت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے دلیل کے طور پر یہ جو جواب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام ابن عدی نے یہ بات جو کی ہے اپنے استاد سے یہ بات روایت کی ہے فضل بن عبداللہ سے، اور فضل بن عبداللہ جو ابن عدی کے استاد ہیں وہ مجہول ہیں، ان کی توثیق ثابت نہیں ہے، لہذا یہ بات
بقیہ بن ولید بہیر بن سعد سے ان کی کتاب سے روایت کرتے ہیں، ان کے پاس کتاب موجود تھی، یہ بات ہی سند صحیح کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ جب یہ بات بھی ثابت نہیں ہے تو پھر بقیہ بن ولید کی تدلیس و تسریہ موجود ہے، لہٰذا جب تک وہ تدلیس دور نہ ہو یہ روایت درجہ صحت کو نہیں پہنچتی، لہذا یہ مردود روایت ہے، ضعیف روایت ہے، یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ روایت و درایت دونوں کے اعتبار سے یہ روایت کسی صورت میں قابل قبول